بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں۔ آج میں زندگی کا ایک اہم اور قیمتی اور بنیادی مقصد بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورت کی آیات مقدسہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ۔ اب اس آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایمان والوں کی اور جو ایمان نہیں لائے ان کے اندر فرق فرمایا ہے، ان کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے کس طرح ہوں گے اور پھر جو ایمان نہیں لائیں گے، جو کفار ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے۔ اب جو کفار ہوں گے ان کی دو نشانیوں کو بیان فرمایا اور ایمان والوں کی ایک نشانی کو بیان فرمایا۔ آیات مقدسہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض اس طرح لوگ ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ماں سوا لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ماں سوا لوگوں کی عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، ان جو اللہ کے ماں سوا لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، فرمایا ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ان سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ کفار کی دو نشانیاں بیان کی کہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ماں سوا اوروں کی عبادتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں، وہ ان سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ اب دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ کمال جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی، وہ سب سے بڑھ کر کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد صحیح بخاری شریف جو اصح الکتب بعد القرآن ہے، اور وہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ فرمایا اگر کسی شخص کے اندر تین خصلتیں آ جائیں، تین عادتیں ایک شخص کے اندر اگر موجود ہوں تو فرمایا حلاوت الایمان، وہ شخص ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، وہ شخص ایمان کا ذائقہ جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ اب وہ سنتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ فرمایا پہلی خصلت یہ ہے، پہلی عادت یہ ہے کہ وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر، تمام خاندانوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وہ پیار اور محبت کرتا ہے، فرمایا اگر یہ عادت کسی انسان کے اندر ہو تو وہ شخص جو ہے ایمان کا ذائقہ جو ہے وہ چکھ لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ دوسری عادت فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ فرمایا پھر دوسری عادت یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہو، کسی شخص سے بھی محبت کرتا ہو تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے محبت کرے گا تو وہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔
پھر تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذِفَ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی حالت میں پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح انسان آگ کے اندر جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تین عادتیں کسی شخص کے اندر موجود ہوں گی تو فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کے ذائقہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نشانی کو بیان فرمایا جو شخص ایمان کا ذائقہ جنہیں نصیب ہو جاتا ہے۔